جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اگلا کام جو ہمیں کرنا ہے، سحری کی برکات کو مل کے سمیٹنا ہے۔ میری ذاتی رائے ہے، واللہ تعالی عالم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان تسحروا فإن فی السحور برکہ، میجر مفسرین و محدثین نے اس کا معنی یہی لیا ہے کہ سحری تھوڑی بہت جتنی بھی ہو کھایا کرو، سحری کرنے میں برکت ہے، اس کے لقموں میں، پانی کے گھونٹ میں بھی برکت ہے، کیا کرو، چھوڑا نہ کرو۔ میں اگر اس کے وسیع تر معانی میں، میادین میں، مفاہیم میں جاؤں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ محبوب کہہ رہے ہیں، آپ کا اطوار کہہ رہا ہے، طریقہ کہہ رہا ہے، سلیقہ کہہ رہا ہے، گھر کہہ رہا ہے، رونق کہہ رہی ہے، مدینے کی وہ سٹیٹ کہہ رہی ہے جہاں سحریوں کو لوگ جاگے ہوتے تھے۔ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم سحری کے وقت بھی سو رہے ہوتے ہیں، اور جو گھر کا جتنا بڑا سربراہ ہوتا ہے وہ اتنا ہی لیٹ اٹھتا ہے۔ تسحروا، خود جاگو، دوسروں کو جگاؤ۔ تسحروا، اٹھیے اور اٹھائیے۔ گھر کے جتنی روزے کی تیاری ہے، سحری کی تیاری میں جم جائیے، اپنا اپنا حصہ ڈالیے۔ کوئی کسی پہ بوجھ نہیں ہوگا، یقین کیجئے، خرامہ خرامہ ہوگا، محبت اور پیار کی فضا ہوگی۔ میں نے بڑے سارے گھروں میں رمضان میں لڑائیاں دیکھی ہیں، طلاقیں دیکھی ہیں، صرف اس بات پہ کہ انہوں نے مجھے جانور سمجھا ہوا ہے، بہو کو یا کسی ایک بیٹی کو، یا جو گھر میں کمزور فرد ہے ساری ڈیوٹیز اس پہ، باقی مزے سے ہیں۔ اور اوپر سے یہ بات، وہ سادگی بھی نہ رہی۔ کاش، مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، پیاز بہت مہنگا ہے، ہم نے خود مہنگا کیا ہے، ہم نے خود مہنگا کیا ہے۔ آئیے ذرا لوٹ آتے ہیں۔ یہ میری افطاری ہے۔ میں دنیا کو بتا دوں بلا کے، امریکہ بہادر نے جب باتیں کری تھی اور دنیا نے مل کر کے شاہ فیصل کو کچھ کہا تھا، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، پابندیاں لگا دیں گے، اقتصادیات تمہاری معیشت کا بھٹا بٹا دیں گے، وہ صحرا میں بلا کر کے نیچے کھجور کے پتوں کی چٹائی بچھا کے بیٹھ کر کے وہاں کہا تھا، جب تک میرے پاس اللہ کا دیا ہوا یہ پانی اور کھجور ہے نا، مجھے تمہاری کسی اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے کریں تھوڑی ہمت۔ روزہ تو صبر کا نام ہے۔ میرے محبوب مرشد اگر علیہ الصلاۃ والسلام پانی کے 2 چلو پی کے، چلو بھی پورے نہیں، 2 گھونٹ لے کے، ایک آدھی کھجور تازی مل گئی یا خشک مل گئی، وہ کھا کر کے اگر مغرب پڑھ سکتے ہیں، روزہ کھول سکتے ہیں، آپ کا میرا روزہ نہیں کھلتا؟ کیا ضروری ہے کہ دسترخوان کے اوپر 20 چیزیں ہوں؟ زیادہ ہی بڑا ہم ہے، ایک پیاز لے لیں، نہ لیں 2-2 4-4 5-5 10-10 کلو، پتہ لگ جائے مارکیٹ کیسے ہوتی ہے۔ روزہ کیا سکھاتا ہے؟ سبق کیا ہے؟ سحریوں میں اٹھیے، ساتھ دیجئے، پکانا ہے تو پکائیے، ذمہ داری کوئی ایک بانٹ لے۔ 10 لوگ ہیں گھر میں، 5 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، کوئی دسترخوان لگا لے، کوئی برتن رکھ لے، کوئی ایک دھو لے، کوئی ایک پکا لے، کوئی دہی لے آئے۔ محبت کے ساتھ ایک ایک کام کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایک ہی بچی کے اوپر، ایک ہی جان کے اوپر سب کا وزن ڈال کے مطمئن ہو کے پھر رمضان میں گالیاں، لڑائیاں، جھگڑے، تو پھر یہ برکت والی بات نہیں۔ تسحروا، برکت سمیٹنی ہے تو سارے مل کے سمیٹو۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اٹھتے ہیں تو اٹھنے دو، یہ مت سمجھیے کہ اٹھ گیا تو کام نہیں ہو سکے گا۔ گھر کے 10 افراد جاگ رہے ہیں، کام ہونا چاہیے، کوئی بچہ پکڑ لے، کوئی لاڈ کر لے، کوئی اس کو، تو آج ان کو اس فیلڈ میں لائیں گے تو بات بنے گی۔